السلام علیکم ناظرین، آپ سحر اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں K2 ٹیلی ویژن کی. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. آخری پروگرام ہے میرا اور رشید احمد صاحب کا جو مذہبی اسکالر ہیں, اور پہلا اشرا تقریباً مکمل ہوا جاتا ہے, اور خدا کریم کے حضور درخواست کی گڑ گڑائیں اور یہی چاہا کہ خدا ہمیں بخش دے. خطا کار ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, بہت ساری غفلت ہو جاتی ہے, لیکن خدا بخشنے والی ذات ہے. یہی اس کی صفت ہے کہ وہ رحمتیں برساتی ہے, وہ استاد ہے, وہ اپنے بچے کو, ہم سب کو احترام کی نظر سے, محبت کی نظر سے اور معاف کرنے کی نظر سے دیکھتا ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر تیسرا انسان ڈپریشن کا مریض ہے, یعنی کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی ذہنی مسئلے پر پھنسا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی, ڈپریشن, یہ ساری چیزوں کا آپس میں انٹر لنک ہے. اور جب میں نے ایک سائیکالوجسٹ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ڈپریشن کے حوالے سے اردو میں ابھی تک کوئی واضح زبان یا اصطلاح موجود نہیں ہے. آپ اسے مایوسی, افسردگی, اس طرح کے القابات سے یا اصطلاحات سے پہچان سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ بنی کہ ہم لوگ اس نہج پر پہنچ گئے. رشید احمد صاحب موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, خیبر پختونخوا صلح کونسل کے بانی ہیں, اور تقریباً 270 سے زیادہ میں اکثر پروگرامز میں ذکر کرتا ہوں صلح کروا چکے ہیں. رشید احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دکھ ہو رہا ہے, اشرا ختم ہونے والا ہے؟ بس مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے, کیونکہ پہلا اشرا آپ کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا, گزر بھی گیا, جس طرح سے ہم سٹارٹ میں ہی بات کر رہے تھے. اور الحمدللہ اس اشرے میں کافی آپ سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. نہیں سر, ہم تو مستفید ہوئے. رشید احمد صاحب کبھی مایوسی کا, زندگی ظاہر ہے آپ نے بھی ماشاءاللہ جی رہے ہیں, مایوسی کا سامنا کرنا پڑا؟ مایوسی اصل میں سہراب برکت صاحب زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ, یہ نشیب فریز, یہ زندگی کا حصہ ہے. اس کو بندے کو کبھی جو ہے نا لہریں کبھی نیچے ہوتی ہیں, کبھی اوپر ہوتی ہیں, کبھی نیچے کبھی لہریں. یہ آپ نے دیکھا ہو دریا بہہ رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے جو ہے یعنی جو اللہ رب العزت وعلی الجبال اوتاد, پہاڑ بھی بنائے ہوتے ہیں جی, لیکن یہ پہاڑ جب یہ دریا بہہ رہا ہوتا ہے تو پہاڑ جو ہے نا یہ رکاوٹیں وغیرہ نہیں ہوتی, پھر بھی پانی جو نا رستہ بنا ہی لیتا ہے. یعنی اتار چڑھاؤ یہ زندگی میں یہ چیزیں آتی ہوتی ہیں. تو فار ایگزامپل, لیکن اگر کسی بندے, مایوسی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی زندگی میں گولز اور ٹارگٹس نہیں ہوتے. جن لوگوں کی زندگی میں گولز اور ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے, تو کسی بھی پہاڑ اور کسی بھی پتھر کو اونچ نیچ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ چلو اسے بندہ سیکھتا ہے. کبھی کبھار یقین کیجئے گا, جب میں اپنی 40 سالہ, ابھی الحمدللہ 40 سال کی عمر ہو گئی, زندگی 40 سال, تو وہ شعور کی بندہ, لیکن جب میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ میں 25 سال میں جو کر رہا تھا, مسئلے مسائل تھے, وہ 30 سال میں نے فلانا, وہ میرے ساتھ وہ ٹریجڈی ہوئی تھی. اگر وہ ٹریجڈی نہ ہوتی تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا. کنیکٹنگ اگر آپ بندہ پاسٹ میں ماضی کے ساتھ, وہ جو آپ جس کو آپ مایوسی سمجھ رہے ہیں, جس کو آپ کوئی مسئلہ یا رکاوٹ یا کوئی آپ کے ساتھ بڑا مسہیپ ہوا, تو وہی مسہیپ بندے کو کبھی کبھار اوپر نیچے لے جاتا ہے, پھر اوپر جو ہے نا آپ کو ہٹ کر جاتا ہے. تو کسی بھی مسئلے اور مشکلات کو اور اس سے ٹریجڈی کو, اور اس کو مایوسی نہیں, اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا چاہیے. یہی اکثر یقین کریں میں نوجوانوں میں یہ مایوسی کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہاں پہ مسئلے مسائل ہے, مشکلات ہے وغیرہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں جس بندے کی زندگی میں ٹارگٹس اور گولز ہوتے ہیں تو ان کو مایوس, پہلے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ جو ہے برستا ہے, ہر بندے پہ اللہ برستا ہے, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہر بندے کے لیے پلان کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میں نے پیدا کیا, اور اس بندے کو میں نے کہاں تک پہنچانا ہے, اور اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام بھی لیتا ہے. لیکن مایوس تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو پریشانی اور ڈپریشن کی جو آپ پہلے بھی بات ڈسکس کر رہے تھے, مین یہی ہے کہ ہم اللہ سے کبھی کبھار دور ہو جاتے ہیں. تو جب دور ہو جاتے ہیں تو اصل میں انسان جو ہے نا گاڈ میڈ ہے, اللہ جس طرح کہتے ہیں نا, یہ چائنا کا بنا ہوا ہے, یہ جاپان کا, تو ہمیں اللہ میڈ ہے. تو اللہ جب میڈ ہے تو کم از کم اللہ کے ساتھ تعلق جب نہیں ہوتا, اللہ سے جب دوری ہوتی ہیں تو پریشانی بھی ہوتی ہیں. اور اللہ بھی فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو ہمارے دلوں کو جو اطمینان اور قلوب کو جو ہمیں اطمینان ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے. ہم کسی کبھی موسیقی میں ڈھونڈتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, ہم کبھی کہتے ہیں وہاں پہ دبئی جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یار کاغان داران چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, یہ کرو وہ کرو, تو آپ کے دلوں کو نا وہ اطمینان مل جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کا اطمینان ہے ہی نہیں. اکثر تو جو لوگ پریشانی کے عالم میں اکثر دیکھتا ہوں, یہی مین بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. یار وہ ٹارگٹس لگے جو اچیویبل ٹارگٹس ہو, سمارٹ ٹارگٹس ہو آپ کے,
تو وہ بندے رکھے. میں دیکھتا ہوں, میں فار ایگزامپل ایک غریب گھرانے کا بندہ ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کمشنر بننا ہے, میں نے وہ آئی جی بننا ہے, میں نے پاکستان کا بڑا بلینئر بننا ہے, تو ٹھیک ہے بے شک گولز اور ٹارگیٹس رکھو, لیکن اس کے لیے اتنا پاگل ہونا کہ وہ اچیویبل ہی نہ ہو. یہ فلانا بندہ جو ہے نا وہ مجھ سے آگے چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے یا آپ جو ہے مایوسی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے جو آپ سے نیچے ہیں دنیاوی لحاظ سے, آپ ان کو دیکھیں کہ یار فلانا جو ہے وہ میرے عمر کا بندہ ہے, وہ میرے رشتہ دار ہے, دیکھا میں 1 لاکھ روپے سیلری کما رہا ہوں, وہ 50,000 کما رہا ہے, ٹھیک ہے, میرا الحمدللہ ہاتھ ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ خراب ہے, ٹھیک ہے, میرا الحمدللہ مجھے اللہ نے 4-5 بچے دیے ہیں, ان کا ایک بیٹا بھی نہیں ہے, الحمدللہ اللہ نے مجھے گھر دیا, ان کا گھر نہیں ہے, اللہ نے مجھے نوکری دی ہے, اس کی نوکری نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ان کے ساتھ کمپیریزن جو آپ سے مالی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے آپ سے نیچے ہوں گے تو آپ سکون سے ہوں گے, اطمینان سے ہوں گے, اور دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کر رہا ہے, وہ اللہ کے راستے میں اتنی ذکر و اذکار کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, دین کی کام کر رہا ہے, لوگوں میں بانٹ رہا ہے. بے شک اس میں کمپٹیشن بھی کرو, اس کے ساتھ وہ کرو, مقابلہ کرو, لیکن دینی لحاظ سے اس کو دیکھ. دنیاوی لحاظ سے جب آپ نیچے لوگوں کو دیکھیں گے, فار ایگزامپل ہمیں کب پریشانی ہوتی ہے کہ یار میرا وہ فلانا ہے, یار وہ تو اس نے سی ایس ایس کر لیا, اس نے پی ایم ایس کر لیا, وہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا. پریشانی کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے زیادہ؟ یہی ہے کہ اپنے اوقات سے زیادہ مانگنے کی جو تڑپ ہے, یہی چیز ڈپریشن ہے. یہی چیز فار ایگزامپل, اور اس کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کرتا, یعنی بندہ کوالیفائی بھی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یار میں فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے جو سیکٹر ہے اسلام آباد کے, یعنی یہ جو ہے I-10 ہے, پھر G-10 ہے, پھر F-10 ہے, فار ایگزامپل میری اتنے اوقات نہیں کہ میں یہاں پہ G-10 میں گھر کرائے پہ لوں, ٹھیک ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں F-6 میں گھر لوں. تو یہ جو تڑپ اور یہ جو ہے میں فلانا, میں یہ جو ہے میرے پاس ہونڈا گاڑی ہے, میں فلانا گاڑی ہے, یہ والی گاڑی ہے, میرے پاس مرسیڈیز گاڑی کیوں نہیں, میرے پاس بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے, فار ایگزامپل. تو یہ زیادہ مانگنا, تو کم از کم بے شک اللہ دے گا, محنت کرے. وہ کہتا ہے محنت کر حسد نہ کر. تو یہ حسد کی وجہ سے جو اپنی آنکھوں کی جو میٹھی نیند ہے جو اب بندہ دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے, وہ اصل میں حسد کی بیماری, یہ بھی ایک قسم کی حسد کی بیماری ہے جو بندے کو پریشان کرتا ہے, بندے کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور یہ چیز جب آپ مقابلہ نہیں کر پا سکو گے تو آپ کے پاس صرف ڈپریشن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. آپ کے ہاتھ اور پاؤں شل ہو جائیں گے, آپ کے جو کمانے کا اور جو سوچنے کی جو یعنی وہ ہوگی صلاحیت, وہ ختم ہو جاتی. اس چیز یہ سوچنے کی صلاحیت بھی, آپ کی کام کرنے کی صلاحیت, آپ کی محنت کرنے کی صلاحیت اور جو کمپٹیشن کی جو صلاحیت آپ سے ختم ہو جاتی اس حسد کی وجہ سے. کہہ رہا فلانا تو وہاں تک پہنچ گیا, میں تو نہیں پہنچا ہوں. یہی چیز ہوتی ہے ہماری سیاستدانوں میں, یار فلانا منسٹر بن گیا, میں کونسلر نہیں بنا ہوں, میں MLA نہیں بنا ہوں, فلانا وزیر اعظم بن گیا, میں کیوں نہیں بنا ہوں. تو یہ جو ہے نا حسد اور بغض اور پھر آپ ہر جو حلال حرام جو ہے نا, جو ہے ہر جائز اور ناجائز کام کرو گے, اور پھر جب جائز اور ناجائز کام کرو گے, حرام کام کرو گے, تو اس میں پھر مشکلات بھی ہوگی, تکالیفیں بھی ہوگی, ٹینشن بھی ہوگی. اس میں بھی 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری مذہب کے ساتھ سے اتنی زیادہ دوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا داری میں اتنا زیادہ چلے گئے ہیں. شاید ہمیں صحیح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سکون کدھر ہے. لیکن رشید احمد صاحب اگر اجازت دیں تو احمد شیر صاحب ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے بھی عشرے کا آخری دن ہے, بالکل ان سے ملاقات کراتے ہیں. احمد شیر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج وہ کیا نیا لے کر آئے. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اب اگر بات کی جائے کہ ہم لوگ یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے, لیکن اس پہ کافی عرصے تک ہم لوگ چل نہیں پاتے. کچھ عرصے تک وہ ڈائٹ ہم لے تو لیتے ہیں, لیکن پھر دل کرتا ہے کہ وہی جو چٹپٹی چیزیں ہم کھاتے تھے, آئلی چیزیں کھاتے تھے, اب دوبارہ کھانا شروع کر دیں. میں اگر اپنی مثال دوں تو ایک ٹائم پہ مجھے ڈائٹ کرنا پڑا پیٹ کے لیے, تو پھر کچھ ہی دن بعد میں اٹھا گیا اپنی ڈائٹ سے کہ نہیں مجھے بھی چٹپٹا کھانا ہے. حالانکہ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ نہیں آپ ہاتھ روکیں, لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں پھر آپ جو کھائیں وہ کم کوانٹٹی میں کھائیں تو مزہ بھی آئے گا, اور پھر جو آپ کھا رہے ہیں اس کا نقصان بھی زیادہ نہیں ہوگا. آج کی ریسیپی کی بات چاکلیٹ کی بات کریں گے. چاکلیٹ جو کہ صحت کے لیے کافی مفید ہے. کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے, لیکن جدید ریسرچ ہونے کے بعد پتہ چلا ہے کہ جی چاکلیٹ آپ کھا سکتے ہیں, اور آپ کو زیادہ اگر کھائیں گے تو آپ کے جسم میں کینسر کے خلاف قوت مدافعت بڑھتی ہے, اور آپ کینسر کے اگینسٹ یہ کافی کام کرتا ہے. تو چاکلیٹ بہت زیادہ نہیں لیکن کھانی چاہیے. ریسیپی بھی ہماری چاکلیٹ ڈیلائٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ لگ تو یہ افطاری کی ریسیپی ہے,
لیکن آپ سحری میں بھی کھائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سحری بالکل نہیں کھا سکتے، وہ صرف پانی پی کے یا دودھ پی کے گزارا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اگر وہ چاکلیٹ ہو، کچھ اس میں کریم ہو، نٹس ہو، تو پھر ریسیپی اچھی لگے گی. ریسیپی کے آپ اجزاء اپنے پاس نوٹ کریں. ہمیں جو چیزیں چاہیے، سب سے پہلے ہمیں بسکٹ چاہیے جو کہ کرنچی چاکلیٹ والے. آپ کون سے برانڈ کے آپ نے لینے ہیں وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن چاکلیٹی فلیور اس میں آنا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی، اگر ایک پیکٹ بسکٹ ہے اور تقریباً 3 لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پیکٹ بسکٹ، اور اس کے بعد ہمیں کریم چاہیے ہوگی، ایک چھوٹا کپ چاہیے ہوگا. اور اگر تو آپ چاہیں تو اس میں فریش فروٹ ڈال دیں، جیسے کہ کیلا، جیسے کہ سیب، اور جیسے کہ آڑو یا خوبانی، ایسی قسم کے کوئی بھی فروٹ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر پائن ایپل آپ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے. لہٰذا فریش فروٹ چونکہ اویلیبل ہے اور فریج میں ہر وقت ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے رہیں گے کہ آپ ایک بنانا لے لیں، 1-2 خوبانیاں لے لیں، ایک آڑو لے لیں، بالکل فائن چاپنگ کریں اور کریم میں اس کو شامل کریں. تھوڑی سی چینی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ ہنی ایڈ کر سکتے ہیں، یا براؤن شوگر جو کہ آپ کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرتا ہے، جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ لے سکتے ہیں. ویسے اگر کم ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور کیونکہ فروٹ میں اپنی مٹھاس ہوتی ہے. تو تھوڑی سی چینی لیں اور پھر اس کے بعد فروٹ میں مکس کریں کریم کے ساتھ. اس کے بعد آپ کو چاہیے چاکلیٹ سیرپ جو کہ اس کو ڈیلائٹ بناتا ہے، جو کہ اس کو چاکلیٹی فلیور زیادہ دیتا ہے، تو وہ چاہیے ہوں گے. اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا چاکلیٹ سپرنکل جو کہ وائٹ چاکلیٹ اور جو براؤن چاکلیٹ ہیں اس کے مل جاتے ہیں آسانی سے. ایک پیکٹ آپ ایک ٹائم لے لیتے تو کافی عرصہ چل جاتے ہیں. لہٰذا وہی تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ کو یہ چاہیے ہوں گے 3 گلاس کے لیے. اگر تو 1 گلاس بناتے ہیں تو میرے خیال میں 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ کافی ہوتا ہے. اچھا، کرنا کیا ہے کہ بسکٹ کا چورا بنانا ہے اچھے طریقے سے. اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنی ہے کریم، تقریباً 1 ٹیبل سپون. 1 ٹیبل سپون آپ اس میں کریم شامل کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ملائم سا ایک ایسا سوفلے آ گیا جو کہ آپ کھاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا کرنچی بھی لگے گا اور تھوڑا سا سافٹ بھی لگے گا. تو یہ چاہیے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کریم ہے ہمارے پاس باقی کی بچی ہوئی، اس میں تمام فروٹ جو کہ آپ کو پسند ہو، یا یہ جو فروٹ جو کہ بنانا، پیچ اور خوبانی میں نے کہا، یہ فروٹ آپ اس میں بالکل فائن چاپ کر کے کریم میں مکس کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو چاکلیٹ سیرپ. سب سے پہلے کرنا کیا ہے، گلاس میں آپ لگائیں گے بسکٹ اور کریم سے بنا مکسچر، اور اس کے بعد آپ نے تہ لگانی ہے جو کریم میں ڈلے ہوئے فروٹس ہیں اس کی. ایک اوپر سے آپ چاکلیٹ جو کہ سیرپ آپ کے پاس ہے اس کی ٹاپنگ کریں گے. ٹاپنگ کرنے کے بعد تھوڑی سی آپ کریم اوپر جو کہ فروٹ آپ کے پاس ہے تھوڑا سا رکھ لیں. اس کے بعد چاکلیٹ سپرنکل ہے آپ کے پاس وائٹ کلر میں اور براؤن چاکلیٹ کے، تھوڑے سے آپ اس کے اوپر سپرنکل کریں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی اچھے ریسٹورنٹ سے یا کسی اچھے اسکریم پارلر سے جہاں پہ مختلف قسم کے ڈیلائٹس ملتے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے گارنش کیے ہوتے ہیں. تو وہ لگے گا کہ جیسے آپ نے وہ بنایا ہے. وہ آپ کو خود بھی اچھا لگے گا، اور اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیں تو ان کو بھی اچھا لگے گا. لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چاکلیٹ یا چاکلیٹ سے بنی چیزیں صرف بچوں کے لیے ہیں، ٹین ایجرز بڑوں کے لیے بھی ہے اور یوز کرنی چاہیے. تو آج کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. آج ایک بار پھر خوش آمدید. اور جو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا وہ چل رہا تھا ڈپریشن کے اوپر کہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر تو وہاں پر مایوسی کفر کو قرار دیا گیا. اور کفر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی کہ آپ انکاری ہو جائیں. اور اگر آپ خدا کریم کی ذات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے انکاری ہیں، پھر آپ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں. پاکستان میں ڈپریشن کی جو گولی ہے سر سب سے زیادہ بک رہی ہے. لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، سکون میسر نہیں ہے. وجہ کیا ہے سر؟ اصل میں سہراب برکت صاحب یہ سٹارٹ ہی سے ہے. جب ہمارا بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہمارے خاندانوں میں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے آفیسر بننا ہے، اور آپ نے جو ہے انشاءاللہ آپ بڑے ہوں گے تو کوٹی آئے گی، بنگلہ آئے گا، گاڑی آئے گی، مال و دولت، ریل پیل ہوں گے، نوکر چاکر، یہ چیزیں ہوں گی. تو ان سٹارٹ میں ہم نے بچے کا جو ہے ذہن اور دماغ خراب کر لیتے. یعنی ہماری تعلیم و تربیت کا مقصد تو یہ تھا کہ اچھے انسان بن جائے، اصلاح معاشرہ کا کام کرے،
اور یعنی پاکستان کی ترقی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے میرا بچہ اور انسانیت کی خدمات وہ سر انجام دے. لیکن ان کی جو ٹوٹلی ان کا جو ذہن بگاڑا جاتا ہے, ان کی تربیت جو ہے اپنے گھر سے میٹیریلسٹ بنایا جاتا ہے, تو میٹر میں جو ہے نا, میٹر میں سکون نہیں ہے. سکون ہے دین میں, سکون ہے انسانیت میں, سکون ہے سوشل ورک میں, سکون جو ہے نا اللہ کے کاموں میں, انسانیت کی خدمت میں سکون ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑی کوٹیاں, بڑی بڑی بنگلوں, بڑی بڑی یہ چیزیں ہوں گی, لیکن اگر ان کے دلوں میں انسانیت کے لیے کچھ نہیں کر, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سیاستدان آپ دیکھ رہے ہیں جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, جن کا ڈپریشن, جو یقین کرے جو یونائٹڈ نیشن کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کا جو ویسے کہہ رہے کہ ہر تیسرا بندہ جو ڈپریشن کا شکار ہے یا مریض ہے, ہاں بالکل. تو یہ جو ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر ایک بات بتائیں آپ, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں, ہمارے پاس اب جا کے انٹرنیٹ آیا ہے, اب انفارمیشن کا فلو آیا ہے, تو ہم سارے لوگ ہل گئے ہیں, ہم سارے لوگ تھوڑا سا جب بہت ساری چیز ایک فلو میں آ جائے تو ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, اس کے بعد کامنس آتی ہے. انشاءاللہ یہ جو پہلے جو ہے نا, پہلے جب وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ اسٹارٹ میں پہلے جب نعرے تکبیر کہ چلو اللہ اکبر, جاؤ اٹھو اور اس ملک کی ترقی کے لیے آواز لگاؤ, الحمدللہ یہ نعرے تکبیر کا نعرہ تو لگ گیا. انشاءاللہ ہر بندہ بیدار ہے, ہر بندے کو الحمدللہ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ اور گوگل ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو ہے نا مومنٹ ہل گئے. پہلے تو لوگ بالکل بیٹھے ہوئے تھے, اب الحمدللہ ہر بندے نے دیکھ لیا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی. آج جو ہے امریکہ انفارمیشن کا فلو ہے کہ وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کے لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. پہلے اصل میں تھا لوگ پیپل ور لیونگ ان رورل ایریا, دیہاتوں میں رہتے تھے, سکون ہوتا تھا, بس 2 وقت کا کھانا مل جاتا, پیاز لسی اور جو ہے وہ چیزیں مل جاتی, بس پریورٹی یہی کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے. تو الحمدللہ سبزی بھی مل گئی, کبھی گوشت مل گیا تو پھر الحمدللہ. تو جب یہ انفارمیشن کی فلو کی وجہ, اب الحمدللہ ہر ریڈی والے کے پاس بھی موبائل آ گیا, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں سہراب برکت صاحب کس طریقے سے زندگی گزارا ہے. میں گاؤں میں, یہاں پہ ایئر کنڈیشن ہے, یہاں پہ گاڑی میں, گھر میں, آفس میں, اسٹوڈیو میں, ہر جگہ پہ ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے. ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دنیا کو بھی, یہاں کی اسلام آباد والے, امریکہ کو, یورپ میں جو ہمارے رشتہ دار ہے, ریلیٹیو ہے, سارے آن لائن دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو کم از کم یہ کمپٹیشن کم از کم یہ ہونی چاہیے. پریشان ہونا, اتنا پریشان, یہ پریشانی میں کہتا ہوں یہ پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے کہ کم از کم یہ نو ہوئے. یہ ان کو پتہ چل گیا. مایوسی میں کب کنورٹ ہو جاتی ہے یہی پریشانی؟ یہ مایوسی ابھی مایوسی تب ہے, وہ اصل میں وہ راستے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, میں جا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ بندہ آپ کی K2 کے آفس میں انٹر ہو جاتا ہے, تو اتنے راستے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے کہ میں کس طریقے سے, سر آپ برکت صاحب یہ K2 کی اسٹوڈیو کدھر ہوگی. پہلے پروگرام تو انشاءاللہ وہ مل ہی جاتی ہیں, ٹھیک ہے مل ہی جاتی ہے, لیکن تھوڑی بہت ہے جو مایوسی, یہ وہ مایوسی ہے کہ بندہ K2 کے آفس میں آیا اور اسٹوڈیو تک پہنچنے میں وہ جو تھوڑی بہت, یہ وہ الحمدللہ یہ مایوسی نہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم مایوس ہوگا ہی نہیں. یہ 22 کروڑ عوام سارے شیر ہیں ماشاءاللہ, سہراب انشاءاللہ. اور یہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ مسلم امہ میں یہی قوم, یہی جو 22 کروڑ عوام ہے, جس طریقے سے ہمارے الحمدللہ لیڈرشپ بھی آ رہی, لوگ اچھے اور برے میں تمیز بھی کر پا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ ان کا سیاسی شعور بھی اوپر آ رہا ہے ابھی. لیکن اس میں ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگ صحافی حضرات ہیں, اور اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو جو گٹس, کوالٹی اور پوٹینشیلٹی, میں K2 کی وساست سے پوری پاکستانی میڈیا تمام صحافی حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ فار ایگزامپل آپ لوگ کے پاس جو 8 بجے سے 10 بجے کا وقت ہے, اس میں آپ 2 گھنٹوں میں پاکستان بنا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ آپ لوگ اپنے ساتھ یہ گالیوں والے اور یہ جو ہے لان تان والے نہ بٹھائے, صرف انٹلیکچوئل بٹھائے, اکیڈمیشین بٹھائے, یہاں پہ ریسرچر بٹھائے, یہاں پہ تھنک ٹینک بٹھائے, اور وہ صرف یہ 2 گھنٹے پاکستان کے لیے بات کرے کہ ہم نے پاکستان کو مسلم امہ کا اور دنیا کا سب سے پاورفل ملک, تعلیم یافتہ ملک, ترقی یافتہ ملک ہم نے کیسے بنانا ہے. اور نہ کہ یہ 2 گھنٹے آپ لوگ جو سیاسی, جو بیوپاری ہیں, جو سیاسی کاروباری ہیں, اور ان لوگوں جو آپ لوگ دے رہے ہیں, کم از کم یہ 2 گھنٹے جو پیک ٹائم ہے, جو ہر بچہ چھوٹا بڑا بیٹا رہتا ہے, اور یہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سہراب برکت صاحب ان کے ساتھ کون بیٹا ہے اور یہ پاکستان کی کیا بات کر رہے ہیں. آپ لوگ ایسے جیسے فار ایگزامپل ہم بھی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں پہ جو ہے آکسفورڈ یونین جو سوسائٹی ہے, آپ ان کی ڈیبیٹ دیکھ لیں 2 گھنٹے کی. انٹلیکچوئل لوگ بٹھائے, اگر آپ نے قوم کو یعنی اس مصیبت سے نکالنا ہے, قوم کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے, قوم کو ویژن دینا ہے. بے شک یہ ایک لیڈر کا کام نہیں ہے, ہر بندے نے, ہر صحافی نے, یہ جو وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن, یقین کر بڑی معذرت سے آج مجھے آپ کے چینل سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سارے صحافی حضرات جو ہیں وہ بھی کبھی ایک پارٹی کو سپورٹ کرے, کبھی دوسرے پارٹی کو سپورٹ کرے, کوئی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے معذرت سے. اگر یہ 2 گھنٹے یقین کیجیے گا آپ کے میڈیا کے حضرات پاکستان کو دے کے
تو پاکستان کو دے تو کوئی مایوسی نہیں ہوگی. اور یقین کریں مایوسی کی بات کرنا گناہ ہے, اور سب سے زیادہ مایوسی پھیلانے والے یہی میڈیا والے ہیں, یہی میڈیا کے حضرات ہیں. ایسی مایوسی, فار ایگزامپل رشید احمد پرائم منسٹر بن گیا تو آپ لوگ اتنی مایوسی پھیلائیں گے صرف میری نفرت کی وجہ سے, مجھ سے نفرت کی وجہ سے. پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں ایسا ماحول بنا دیں گے کہ اگر ہے تو سب کچھ گر چکا ہے, ختم ہے. یار کیسے الحمدللہ ہمارے پاس پاک فوج جیسا ادارہ ہے, اتنی 22 کروڑ عوام ہے, 7,96,094 مربع کلومیٹر زمین ہے, ہمارے پاس دریا ہے, 4 موسم ہے, اتنے سارے پاورفل لوگ ہیں, کوئی بھی پاکستانی قسم سے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ جو مایوسی پھیلائی ہوئی صرف یہ 2 گھنٹوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. یہ 2 گھنٹوں میں ایسے پر امید لوگ, ایسے ہوپ والے, امید والے, ایسے انٹلیکچوئل آپ لوگ میڈیا پہ بٹھائے کہ دیکھے پاکستان کو امید دے, ویژن دے, ٹارگٹس دے, گول دے, بتائے کہ دنیا کہاں پہ ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے آگے جانا کیسے ہیں. یقین کریں پوری دنیا, پوری پاکستانی لوگ آپ کو بھی دیکھیں گے. لیکن جس طریقے سے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو کر رہے ہیں صرف اپنی انا کے لیے, کہ وہ کہتے ہیں کہ نو پرماننٹ فرینڈ اینڈ نو پرماننٹ اینیمی بٹ دا پرماننٹ تھنگ از دا نیشنل انٹرسٹ آف دیٹ اسٹیٹ. یہی ہوگا کوئی پرماننٹ دوست. یہی جو لوگ ہوتے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے, اب آج دشمن ہے کل دوست ہوں گے, ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ جو مایوسی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں رمضان کے مہینے میں اتنا پیارا وہ مہینہ جس میں پاکستان بنا ہے, اور اس میں پاکستان کا کیا ہو رہا ہے, میں کیا پاکستان میں ہو رہا ہے. یقین کریں ہماری جو علماء کرام بھی ہیں, ہمارے عوام بھی ہیں, ہماری مائیں بہنیں سب پریشان ہیں کہ واٹس گوئنگ آن ان پاکستان. آپ یہ 2 گھنٹے یقین کیجئے, میں آپ کی میں جولی پلا کے میں کہتا ہوں آپ کے میڈیا حضرات سے کہ آپ میڈیا حضرات کے 2 گھنٹے کم از کم ایسے لوگ بٹھائے کہ پاکستان کو امید دے یا ڈپریشن سے نکالے, ایسی بات کرے کہ پاکستان آگے جائے, نہ کہ کسی پارٹی کو فیورٹزم میں کہ صرف پاکستان کی بات کریں 8 سے 10 بجے تک. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب بھی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بیٹھ کر یا میچ ایڈریس کر رہے ہوں تو آپ کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. اور رشید احمد صاحب ظاہر ہے بہت ریئرلی جذباتی ہوتے ہیں, اور اس چیز کو لے کر جذباتی ہو گئے. ظاہر ہے ان کی بات کنسرن طلب ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آپ کا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے تو یہ بات غلط ہے. اجازت دیں تو نعت سن لیں. بالکل, نعت سے تھوڑے سکون تھوڑا سا آپ کو سکون ہو, پانی پیے, نعت سن لیتے ہو. جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں, میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے در پہ, خدا کب بلا لے مجھے اپنے در پہ. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں, میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں. جو لوگوں سے سن کے نقشے کھینچے حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے. جو لوگوں سے سن کے نقشے کھینچے حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے. کبھی جا کے دیکھوں خدا کو سے اپنی, کبھی جا کے دیکھوں خدا کو سے اپنی. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں, میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ, وہ رکنے یمانی, وہ میزاب رحمت. میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ, وہ رکنے یمانی, وہ میزاب رحمت. میں سامنے حرم میں کروں جا کے سجدے, میں سامنے حرم میں کروں جا کے سجدے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں, میں مدت
مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں. نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے. نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے. بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے. میں مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میں مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں. اور جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. انتہائی خوبصورت کلام تھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں الفاظ کہے جاتے ہیں تو جسم و جان پر ایک سحر طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. اصل میں سورہ برکت صاحب دنیا کی وہ کہتے ہیں کسورت دا محمد نوے پیدا خدا بنو پیدا کڑے دا دنیا. یعنی اگر یہ دنیا جو ہے پیارے نبی عقائد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے دنیا بنائی، اور یقین کیجئے جب تک ہم پیارے نبی عقائد نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ نہیں اپنائیں گے، جب تک اس کی زندگی وہ نہیں اپنائیں گے، تب تک یہ پریشانیاں بھی ہوں گی، ڈپریشن بھی ہوں گی. اور جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ریاست سر ہم نے مدینہ یہ چیز دیکھی ہے، رشید احمد صاحب آپ میری تصحیح کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رول، بیہیویئر بہت کم اسٹڈی ہو کر اور بہت ہی مخصوص قسم کے واقعات اور قصے صرف ہمارے سامنے ہیں. پوری ریسرچ اور ڈیٹیلڈ ان کی زندگی، روزمرہ کے معاملات، دوستوں کے ساتھ معاملات، محفل کے معاملات، بیگمات کے ساتھ ان کے معاملات، بہت ساری چیزیں سر ابھی بھی اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوئی اس معاشرے میں. اصل میں ابھی مجھے تو بہت خوشی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. ابھی پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی جو بنائی، تو انشاءاللہ اس سے میں تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس ادارے سے اللہ کام لے گا انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے عوام کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ. میری پوری پاکستانی انٹلیکچوئل سے بھی، علماء کرام سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس ادارے کو آپ کامیاب بنائیں. یہ کسی پولیٹیشین کا ادارہ نہ سمجھے، یہ رحمت للعالمین کا ادارہ بنائیں. تو انشاءاللہ اسی لحاظ سے اگر جب یہ نبی رحم کی سیرت عوام کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ہر مسجد میں ہر ممبر و محراب ہے، ہر جو ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ پڑھائی جائے. یہ صرف ایک ادارے پر بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک اسلام آباد میں ایک ادارہ بن گیا تو پوری جو ہے یہ تربیت کے لیے ہر محلے کی مسجد میں ہر گاؤں کے خطیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یقین کر ہمارے علماء کرام نے یہ نہیں سیرت پڑھا، انہوں نے بھی سیرت نہیں پڑھا. جب تک ان کو سیرت کا مطالعہ کا پتہ نہیں ہوگا، یقین کہ میں نے کئی علماء کرام سے میں نے خود پوچھا کہ آپ کے پاس سیرت کی کون سی کتاب ہے. یعنی میں خود پڑھنا ہوں الرحیق المختوم، بہترین کتاب ہے الرحیق المختوم، میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا، لیکن کسی کے پاس آئی نہیں کہ یہ جو ہے آپ کے پاس سیرت کی کتاب ہی نہیں ہے. تو آپ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی جو ہے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوسرے قبائل کے ساتھ، یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ، اس کی جو نیشنل لیول اور انٹرنیشنل کی سوری فارن پالیسی اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی اسی میں موجود ہے، لیکن کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. جب تک یقین کرے یہ ہر مسجد میں ہر طالب علم کو، جب تک 22 کروڑ عوام ہر بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فرض کرنا چاہیے کہ کم از کم میٹرک تک ہر بچہ کے کورس میں نصاب میں شامل ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. جب تک وہ سیرت نہیں پڑھیں گے ہم ویسے باتیں کریں گے. سر اس چیز سے ویسے ابھی اتفاق کریں گے کہ بہت کم مواد ریسرچ ہو کر یا واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. یار ہے سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں، نصاب میں نہیں ہے، بچوں کی نظر سے دور ہے، یہاں پہ کسی کے سامنے لایا ہی نہیں گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی پریارٹی ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کیمسٹری، فزکس، بایولوجی پریارٹی ہے، یہاں پہ اکنامکس کی کتابیں پریارٹی ہے، یہاں پہ کسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پریارٹی ہی نہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ
ریاست مدینہ تب ہی بنے گا جب ہمارے ہر بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تب پتہ چلے گا. نہ ہمارے استاد کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, نہ ہمارے عالم دین کو پتہ ہے کہ نبی, ہم نے صرف جو نصابی کتابیں پڑھی ہیں وہ, جبکہ کسی بھی اس میں بھی شامل نہیں. میں علماء کرام سے بھی اپیل کروں گا. فار ایگزامپل یہاں پہ 19,000 دینی مدارس ہیں, صرف وفاق المدارس کے 30 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ طالب علم جو ہے وہ فارغ ہو ہر سال, 30 لاکھ تک فارغ ہو رہے ہیں 30 لاکھ, یہ بہت بڑی آبادی ہے. لیکن آپ دیکھیں, آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ فار ایگزامپل فارغ ہو گئے ماشاءاللہ, فارغ التحصیل آپ کسی بھی مدرسے سے, یہ تو صرف میں ایک وفاق المدارس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, اور بھی مجموع العلوم اسلامیہ اور بھی کچھ بورڈ بن گئے وغیرہ, تو وہ بورڈ بھی ہیں, تو 4 5 6 7 مسلک ہیں, سب کے اپنے اپنے بورڈز ہیں, تو لاکھوں لوگ جو ہے سالانہ جو فارغ ہو رہے ہیں دینی مدارس سے. لیکن آپ کسی سے پوچھیں, اب جب آپ فارغ ہو جائے تو اپنے مسجد میں آپ نے سیرت کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھانی ہے, تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے سیرت کی کتاب ہے کون سی اور میں نے کون سی پڑھانی ہے. کسی بھی مسجد میں آج تک, میں 40 سال کی عمر میری ہو گئی, میں کسی مسجد میں جب گیا ہوں آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے, کسی بھی جگہ نہیں پڑھائی جا رہی ہے. وہاں پہ ہم نے جو بے شک فضائل اعمال, فضائل صدقہ, جو تبلیغی نصاب والے وہ تو پڑھاتے ہوں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. یہ چاہیے کہ کم از کم ہر مسجد میں, ہر محلے میں کہتا ہوں ہر حجرے میں یہ ہونا چاہیے. اور یہاں پہ جب ہمارے بچے ہم فارغ ہوتے ہیں, پہلے تو ہمارے والدین حجروں میں بیٹھے ہوتے تھے, ہم اس سے سیکھتے تھے کہ ہمارے والدین کیا کیا باتیں کر رہے تھے, ان کے اقوال وغیرہ. تو کم از کم جب تک صحیح طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور جی بڑی زبردست انہوں نے بات چیت کی ہے, اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمارے مساجد میں شاید اس طرح سے روزمرہ کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن یا عام فہم الفاظ میں بات چیت نہیں ہوتی. آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. روزہ اور صحت جب واپس آئیں گے تو ریپ اپ کریں گے اس اشرے کو بھی اور اس ساری گفتگو کو بھی ریپ اپ کریں گے, لیکن ڈاکٹر سجاد صاحب سے ہو کر آنے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور سحری کے پروگرام روزہ اور صحت میں آپ کی میری ملاقات روزانہ ہوتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے جو ہیں وہ اچھے گزریں. اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ بہت عرصے سے آپ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے, وہ کمفرٹ لیول اس کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور آپ اپنی عبادات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. روزہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں کسی دوسرے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اور ڈاکٹر سے پوچھ کے جب آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر یہ آپ کے دل کی اپنی کوئی بے ایمانی ہو سکتی ہے. اگر آپ سارا دن اچھا طریقے سے گزار سکتے ہیں روزہ رکھ کے, تو پھر آپ کو ضرور روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کو کمفرٹیبل لیول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اور ڈاکٹر سے آپ پوچھ کے جو ہے وہ آپ آن ایزی پھر بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ روزہ چاہے نہ رکھیں, اس کی قضا کر سکتے ہیں, یا کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ اپنے حصے کے روزے یا اس کو پیسے وہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, تاکہ آپ کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ مل سکیں. سال میں ایک مرتبہ تو ہوتا ہے یہ, اور یہ آپ کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. عام دنوں میں بھی کوشش کیجئے کہ ہفتے میں 1 سے 2 روزے ضرور رکھ لیں. اس سے بھی آپ لوگوں کی خاص طور پر معدے کے جو امراض ہیں, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر کے امراض ہیں, وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہفتے میں 1 سے 2 روزے عام دنوں میں بھی اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو بہت اچھا جو ہے وہ آپ کا جسم رسپانس کرے گا. آپ کر کے دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ہم ہائی شوگر کے اوپر تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں, مگر لو شوگر کے اوپر جو ہے وہ ہم کم بات کرتے ہیں. آج ہم لو شوگر پہ بات کریں گے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ لو شوگر ہو جاتی ہے اور ہائپوگلیسیمیا ہو جاتا ہے, یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ دماغ کی طرف نہیں پہنچتی اور انسان کا جو ہے وہ بہت مشکل میں سنبھلنا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہائی شوگر کے ساتھ تو اگر خدا نخواستہ آپ کی 300-400 بھی شوگر ہے تو پھر بھی آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی لو شوگر ہو جائے, جیسے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ 40-50 پہ آ جاتی ہے اور دماغ کی طرف آکسیجن نہیں جا رہی ہوتی, تو یہ پھر منٹوں سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے کہ انسان کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی, اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں اور آپ
जो है रोज़ा भी रखना चाहते हैं तो मॉनिटर करते रहें फास्टिंग और रैंडम अपनी शुगर जो है एक हफ़्ते का ज़रूर उसका जो है वो टाइम टेबल बना के लिखें टाइम के साथ, और अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करें कि अगर खुदा न खास्ता रोज़ा रखने से भी आपकी शुगर लेवल जो है वो बहुत कम हो जाते हैं तो फिर आप चाहे जो है वो रोज़ा ना रखें। अगर आप हिम्मत कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अर्लियर आपको बताया कि बंदे और अल्लाह का मामला होता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप जो है रोज़ा रखना चाहते हैं, अपनी बीमारी को आप जो है वो नहीं देख रहे तो फिर भी अल्लाह पाक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी लो शुगर ऑफ एंड ऑन होती रहती है और आप अपने वर्क पे भी ऑफिस भी जा रहे हैं या घर का काम लेडीज़ करती हैं, बाज़ लेडीज़ को हम देखते हैं कि वो कई घरों का काम जो है वो सुबह कर रही होती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश ये आपने करनी है कि अपने बैग में कुछ चॉकलेट्स और पानी और कुछ बिस्किट्स जो हैं वो हर टाइम आपके साथ होंगे। जहाँ भी आप ट्रैवल करें कोशिश करें कि लो शुगर के पेशेंट जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो अपने साथ लेके जाएं तो इसका बहुत अच्छा जो है वो इम्पेक्ट इनकी लाइफ पे हो सकता है। खुदा न खासा आप ऐसी जगह पे हों जहाँ कुछ खाने के लिए नहीं और एकदम आपको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लेवल्स जो हैं वो एकदम डाउन हो जाते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम ये होते हैं कि जिस्म जो है वो कांपना शुरू हो जाता है और ठंडे पसीने जो हैं वो आ जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप रोज़े को जारी ना रखें, फौरी तौर पे पानी, चॉकलेट्स, मीठा कुछ भी आप खाएं जो आपने अपने पास रखा हुआ है। घर में है तो आप शहद, शक्कर, गुड़ कुछ भी आप जो है वो ले सकते हैं। फौरी तौर पे जो है वो मीठा आपको लेना चाहिए और वो आपके लेवल्स को जो है वो बेहतर करे। चूँकि लोग उम्रा करना भी रोज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चले जाते हैं, मगर कोविड की वजह से इसको भी लिमिटेड कर दिया गया है। अगर आपको अल्लाह पाक बुला लेते हैं तो फिर आपने कोशिश करनी है कि अपने होटल से हरम शरीफ तक जहाँ तक आपका पैदल रास्ता है, इससे भी शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। जिन लोगों की हाई शुगर होती है और वो इंसुलिन लगाने के आदी होते हैं, मगर जब आप उम्रा परफॉर्म करते हैं उसमें हज बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ 7 चक्कर जो लगाने होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा रश में काफ़ी हेक्टिक होता है, फिर सही आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा जो है वो रास्ता बन जाता है। अगर आप रोज़ा रख के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आपकी शुगर हाई है तो वो लो भी हो सकती है, तो इसलिए फिर भी आप जब हरम शरीफ जाएं या मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ़ ले जाएं तो अपने साथ ये चॉकलेट्स, पानी और जो है वो बिस्किट्स रखें। वैसे तो आब ज़मज़म वहाँ पे वाफर मकदार में मिलता है तो आप कोशिश करें कि अपनी बोतल जो है वो आब ज़मज़म से भर के आप रखें। अगर खुदा न खास्ता ये साइन एंड सिम्टम आपको आते हैं कि आपको जो है वो ठंडे पसीने आ रहे हैं, जिस्म कांप रहा है और डिमांड कर रहा है कि कुछ आप खाएं, तो कोशिश करें कि आप जो है वो फ़ौरी तौर पे रोज़ा जो है वो खोल लें ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी आपके साथ ना हो जाए। तो कोशिश करें कि जिन लोगों को डायबिटीज़ का मर्ज़ है उसको कंट्रोल करते रहें और अपनी मेडिसिन अपने डॉक्टर से पूछ के खाते रहें और एक्सर्शन वाला काम जो है शुगर पेशेंट रोज़ों में ना करें। खुदा न खास्ता उनकी शुगर लो ना हो जाए, उनको मसाइल हो सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। यकीनन आप इन चीज़ों पे अमल करते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और जी एक बार फिर खुश आमदीद आपको करते हैं। 10वां रोज़ा है और इस अशरे की जो आखिरी सहरी है रशीद अहमद साहब करने जा रहे हैं। अशरा रहमत ख़त्म हुआ चाहता है तकरीबन, और क्या पता सर ज़िंदगी दोबारा मौका देगी या नहीं देगी, लेकिन क्या सीखा आपने इन 10 दिनों में? 10 दिनों में तो बस यही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो मैं रहमत के दरवाज़े खोल देता हूँ, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता हूँ। शैतान को जकड़ा जाता है कि बंदा जो है कुछ जो है सीखे और कुछ जो है अपनी बख्शिश अल्लाह से करवाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बख्शिश के बहाने ढूंढ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो यकीन करें मुआशरे पे मेरी नज़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल खुली छूट दी हुई है कि पेपर आउट है, अपने आप को पास करवाए। बिल्कुल किताबें सामने पड़ी है कि पेपर हल कराओ, लेकिन फिर भी हमारे जो नौजवान हैं, हमारे लोग हैं, हल नहीं कर रहे हैं। पता नहीं गफलत की नींद में सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चाहिए तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए, बख्शिश के बहाने ढूंढ रहे हैं कि आपने अगर बार बार फरमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, स्पेसिफिकली कोई ख़ास मैसेज देना चाहें आने वाले अशरे के लिए? बस आने वाले जो है अशरा है, बस ये मैसेज होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका दिया है और बार बार मौका, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर ऑफ एवरीवन बट एट वंस।
یعنی اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اپارچونٹی موقع دیا کہ چلو یہ رمضان اور بھی گزارو، پتہ نہیں اگلے جو ہے عشرے میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ زندگی چند دنوں کی مہمان ہے، انسان سے بہت یعنی غلطی کا پتلا ہے، بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو گئی ہوں گی، نمازوں میں، روزوں میں، لوگوں کے حقوق العباد میں لوگوں کے حق کھائے ہوں گے، لوگوں سے زیادتیاں کی ہوں گی، وہ اللہ سے معافی مانگے، لوگوں سے معافی مانگے، لوگوں کے حق جو آپ کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ اور کیا نام ہے قرض ہوتے ہیں کسی لوگ کے، لیکن کوئی قرض نہیں دے رہا ہوتا ہے، کسی کے پیسے لوگوں نے ہتھائے ہوتے ہیں، وہ واپس کر دے، اور کم از کم یہ بخشش، یہ اگر اس میں بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے، اگر کسی پر رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس نے بخشش نہ کروائی، جبرائیل امین کی بد دعا ہے، تو اللہ اس کو برباد کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ امین فرماتا، امین کہتا ہے۔ یعنی کتنی تباہی اور بربادی کی بات ہوگی، یہ مہینہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور یہ جو مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے اس میں ہم نے بخشش نہ کروائی تو تباہی کے بغیر، بربادی کے بغیر کچھ اور بھی نہیں۔ کوئی حل نہیں۔ اچھا رشید احمد صاحب، چلے آج ہمارا آخری پروگرام ہے اور آپ K2 ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اب ہم شاید نہیں نظر آئیں گے، چونکہ یہاں تک ہماری اسائنمنٹ تھی جو کہ ختم ہوئی جاتی ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ کا کوئی آخری میسج جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں، جو آپ اپنے سننے والوں کو دینا چاہیں، مجھے دینا چاہیں، یا کوئی بھی جو آخری میسج آپ دینا چاہیں؟ مسور آپ برکت صاحب، یہ میں کہہ رہا ہوں گا کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنے اوپر جو حلال چیزیں جو ہیں، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا ہے، اس معاشرے میں یقین کرے بہت جو ہے نا، یہ جو عدم برداشت کا جو ہے اس پر قابو پانا ہے۔ اس پہ کم از کم میں تمام اپنے ناظرین کو یہ اپیل کروں گا کہ جو ہے اپنے آپ میں برداشت پیدا کرے۔ یقین کریں میں جب دیکھتا ہوں کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں لوگ ایک دوسروں کو قتل کرتے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ لوگ، اللہ نے شیطان بھی جکڑے ہوتے ہیں، وہ بھی باندھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے نفس اتنے سرکش ہے، کم از کم اپنے نفسوں پہ کام کرے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ کے کم از کم یہ پورے سال، خاص کر نوجوان جو ہے، یقین کیجئے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک اور ان چیزوں میں اور نیٹ کی دنیا میں آرٹیفیشل زندگی گزار رہے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، کم از کم وہ قرآن پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اپنے محلے کے امام مسجد کو آپ ان کو ترغیب دے کہ آپ درس قرآن شروع کریں۔ جب تک یقین کریں ہمارے علماء کرام ہم نہیں کہیں گے تو وہ شروع نہیں کریں گے۔ میں عوام سے اپیل کروں گا کہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ وہ اپنے علماء کرام کو ہر مسجد میں جو ہے بس درس قرآن شروع کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ رشید احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ 10 دن آپ کے ساتھ گزارے، اور یقین کیجئے میں ساری سحر ٹرانسمیشنز دیکھتا ہوں، لیکن جس طرح سے رشید احمد صاحب نے اس معاشرے کی رویے پر نظر ڈالی، جس طرح سے معاشرے کے رویے پر تنقید کی، اور جتنے یہ کوشاں آف دا ریکارڈ یا پھر اسٹوڈیو میں یہاں پر ہوتے ہوئے آن کیمرہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے، شاید کسی بھی سحر ٹرانسمیشن میں کوئی بھی عالم دین اس معاشرے کے لیے کم از کم میری سمجھ کے مطابق یا میری فہم کے مطابق نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ کا بھی اور آپ کی K2 ٹیم کا بھی، اور میرے جتنے بھی کیمرہ مین اور آگے اور پیچھے جو میں بیہائنڈ دا سین جتنی بھی ٹیم ہے، میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز، شکر گزار ہے جی K2 ٹیلی ویژن کے بھی جنہوں نے یہ موقع دیا، رشید احمد صاحب سے سیکھنے کا موقع دیا۔ یقیناً آپ کو بھی موقع ملا ہوگا، ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی، پروڈیوسرز تھے، کیمرہ مین تھے، ساری ٹیم اور ساری شخصیات موجود تھی۔ دس واز این ایفرٹ، ہوپ یو لائک اٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔